دین اسلام چینل جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج پارہ نمبر 13 کا خلاصہ اور اہم مضامین آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 13 میں 3 صورتوں کی آیات مبارکہ ہیں۔ سورۃ یوسف جو کہ پارہ نمبر 12 سے شروع ہے، اس کے بعد سورۃ ابراہیم اور سورۃ رعد اس پارہ میں ہیں۔ پارہ نمبر 13 کا آغاز وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء سے ہوتا ہے۔ اس میں نفس امارہ کا ذکر ہے۔ نفس امارہ انسان کا وہ نفس کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں گناہ سرزد ہوتے ہیں اور گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید سے، جیل سے تقریباً 12 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے قید گزاری تھی۔ 12 سال گزارنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کیا بولا؟ اِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَکِینٌ امین، کہ آج آپ کا ہمارے ہاں معزز اور جو اعتماد والے آدمی ہیں ان میں شمار ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے دربار میں یہ کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانوں کا وزیر بنا دیجئے۔ چونکہ قحط سالی ہونی تھی، اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر زراعت یا کان جو ہوتے ہیں خزائن ان کا وزیر بنا دیا گیا۔ اب قرآن نے یہاں ذکر نہیں کیا، قحط سالی شروع ہو گئی اور قحط سالی میں پھر یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنی بادشاہت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام مصریوں کو سے جو مال دولت سونا چاندی ان کے جانور وغیرہ سب کچھ لے لیے، اور پھر اس کے بعد غلے کے بدلے میں، اناج کے بدلے میں ان سب مصریوں کو غلام بنا لیا۔ غلام بنانے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام مصری لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس دن کو یاد کرو جب تم نے مجھے غلام بنایا تھا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے غلامیت کے خاتمہ کے لیے کہا کہ آج کے دن تم سب آزاد ہو، کوئی شخص کسی کا غلام نہیں ہے۔ اب قحط سالی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو علاقہ تھا کنعان، وہاں تک بھی جہاں پہنچی، ان کو بتایا گیا کہ مصر کے اندر ایک بادشاہ ہے جو اناج اور غلہ دے رہا ہے۔ پارہ نمبر 12 کا رکوع نمبر 2 آغاز ہوتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے غلہ لینے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ دیا اور پھر ایک شرط لگائی گی، کہا کہ تمہارا جو ایک بھائی ہے بنیامین، اگر تم اس کو اگلی مرتبہ دوسری مرتبہ لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ ملے گا، اگر نہیں لے آؤ گے، قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو اگر نہیں لے آؤ گے تو پھر میں غلہ نہیں دوں گا۔ اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان کے اناج کے بورے تھے، بوروں کے اندر جو وہ پیسے لے کر آئے تھے، جمع پونجی لے کر آئے تھے، وہ بھی ساتھ رکھ دی۔ جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بادشاہ مصر کی بڑی تعریفیں کی اور کہا کہ یہ بہت اچھا بادشاہ ہے، لیکن اس نے اب شرط یہ رکھ دی ہے کہ آئندہ کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آؤں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کو وہی کہا کہ آپ پہلے یوسف کو بھی لے کر گئے تھے اور اس کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام
نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا اور وعدہ لیا، وعدہ لینے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی، میں بغیر وعدہ کے تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کیا کہا؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ مصر شہر کے اس وقت 4 دروازے تھے، چونکہ حضرت یوسف بھی خوبصورت تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دیگر بھائی تھے وہ بھی بہت خوبصورت تھے، اس پر انہوں نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تمہیں کوئی نظر نہ لگ جائے۔ یہ حضرت یعقوب کے حکم کے مطابق سب بھائی متفرق دروازوں سے داخل ہوئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ 11 یہ بھائی تھے تو 11 بھائیوں کے لیے الگ الگ دسترخوان لگا دیے اور کہا کہ 2 آدمی بیٹھ جاؤ جی، تو 5 کو 2 کے ساتھ اگر ضرب دیں تو 10 بنتے ہیں جی۔ اس طریقے سے حضرت بنیامین جو تھے وہ ان کے لیے کوئی بھائی نہ بچا، اور اس کے کھانے کے دسترخوان پر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا اس وقت تعارف کروایا اور کہا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وعدہ کے مطابق اپنے بھائیوں کو اناج دیا، اور پھر ساتھ ہی اللہ کی تدبیر کے مطابق ان بھائیوں کے بوروں کے اندر، اونٹوں کو یہ بورے تھے جس میں اناج اور غلہ گندم وغیرہ تھی، اس میں بادشاہ مصر کا جو پانی کا پینے والا پیالہ تھا وہ بھی ساتھ رکھ دیا گیا۔ جیسے ہی یہ قافلہ شہر سے باہر نکلنے لگا تو آواز لگائی گئی کہ بادشاہ کا پینے والا پیالہ گم ہو گیا ہے، لہذا تلاشی دے کر جاؤ۔ اس پر یہ ان لوگوں کو بھی روکا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ کہا کہ تم تو چور ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو یہاں چوری کرنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی ہم زمین میں یہاں فساد پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ہم چور نہیں ہیں۔ کہا کہ اگر تم چور ثابت ہو گئے تو پھر تمہاری کیا چوری ہے؟ وہ بولے قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلی فوجزاہ، جس کے سامان سے، جس کے وہ غلہ سے یہ پانی کا جو پیالہ ہے یہ برآمد ہو جائے گا وہی آپ کو دیا جائے گا۔ تلاشی شروع ہو گئی۔ تلاشی کے دوران حضرت بنیامین کے جو گندم والا یا اناج والا بورا تھا اس سے وہ پانی پینے والا پیالہ برآمد ہو گیا، تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو کہا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہمارا باپ نبی ہے اور ہم خاندان اور حسب نسب کے لحاظ سے اتنے اعلیٰ ہیں، تم تو چور ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اگر بنیامین نے چوری کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی یعنی یوسف نے بھی چوری کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا چیز چوری کی تھی جو بھائی الزام لگا رہے تھے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے نانا، جو ان کے نانا کے پاس ایک بت تھا، اس کو چوری کر لیا تاکہ یہ نانا جو ہے بتوں کی عبادت نہ کر سکیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو واپس اپنے پاس روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب کو ہمارے پاس ہمیں رکھ لیں، روک لیں، لیکن بنیامین کو جانے دیں، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بنیامین اب آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اور وہ بولے کہ یا ایھا العزیز انہ وبن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے نا امید ہوئے تو انہوں نے اب یہ کہا کہ دوبارہ اپنے باپ کے پاس جائیں اور باپ کو بتائیں کہ ہم بے گناہ ہیں، ان نبنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم اس کے گواہ بھی نہیں ہیں۔ یہ پھر بھائی حضرت بنیامین کے علاوہ یہ چلے گئے اپنے باپ کے پاس۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔
اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر رہے تھے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ تو وہاں بیٹھے تھے، یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم ہر وقت جو ہے یوسف کو یاد کرتے رہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میری شکایت اور میرا غم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ پھر یہ قافلہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آتا ہے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المصدقین۔ کہا کہ آپ مہربانی کیجیے اور ہمیں اناج غلہ دیجیے اور ہم پر صدقہ کیجیے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس وقت وہ بولے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی حضرت بنیامین ہیں۔ اس پر انہوں نے، قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علینا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہاری سب گناہ اور تمہاری غلطیاں سب کی سب میں نے معاف کر دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ایک قمیض دی، قرآن کہتا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، قمیض دی اور کہا کہ بابا جان یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر یہ قمیض لگاؤ، جس کے ذریعے سے ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ جیسے ہی یہ قافلہ چلا تھا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ بولے انی لاجد ریح یوسف، کہ میں آج یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا انک لفی ضلالک القدیم، تم ایک کھلی گمراہی میں ہو، یعنی تمہاری ایک ذہن کی خطا ہے۔ اب یہ جب قافلہ یعنی قمیض لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بیٹوں کو کہا کہ آؤ میں بھی اور آپ سب بھی جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان سے معافی طلب کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ الی العرش وخروا له سجدا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابوے ماں اور باپ کو تخت پر بٹھایا اور ان کے بھائی جو تھے وہ سجدہ میں گر گئے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا وہ کہا؟ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعل ربی حقا، کہ بجان یہ وہ خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اور یہ اس کی تعبیر ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت یوسف ختم ہونے کے بعد صورت الرعد شروع ہوتی ہے۔ صورت رعد مدنی ہے اور اس کی 43 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ صورت الرعد کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی شان بیان کی گئی۔ تلک آیات الکتاب، کہ یہ آیتوں والی کتاب ہے، یہ نشانیوں والی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی حمد اور اپنی تعریف اور نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ توحید پر بھی دلائل دی ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کس طریقے سے بغیر ستونوں کے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے پھر سورج کا ذکر کیا، چاند ستاروں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد زمین کا ذکر کیا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، کہ زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مختلف پہاڑ اور نہریں پیدا کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
زمین کے ہی متعلق فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے مختلف قطعے ہیں، مختلف حالتیں ہیں۔ ہم جب زمین کو دیکھتے ہیں تو زمین میں کہیں پہاڑ ہیں تو کہیں سخت، کہیں ریتلی جگہ ہیں تو کہیں پانی ہی پانی ہیں، تو یہ زمین کی مختلف حالتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک سوال تھا کفار مکہ کا، اس کا جواب دیا، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیسے مٹی سے جو ہے وہ ایک نئی خلقت میں آ گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ، تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے۔ رحمت سے پہلے لوگ جو ہے کفار مکہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے پاس آ چکی ہے۔ رکوع نمبر 8 کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف سے کرتا ہے، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام۔ فرمایا کہ جو مادہ ہیں ان کے جو پیٹوں میں جو چیز ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور آگے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ دلائل دیے گئے ہیں توحید کے اوپر، اللہ کے رازق ہونے پر، اللہ کے عالم ہونے پر، اللہ کے ہر چیز کا شاہد ہونے پر یہ دلائل دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہاں ارشاد فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ذات ہے جو بجلی کو دکھاتا ہے، یہ وہ آسمانی بجلی ہے جس میں خوف و طمع، قرآن کہتا ہے کہ خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ رعد میں سجدہ نمبر 2 ہے، جس کی آیت ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آیت سجدہ جہاں بھی آ جائے تو اس پر سجدہ ادا کرنا چاہیے۔ تلاوت کا جو سجدہ ہوتا ہے اس کے لیے وضو کا ہونا لازمی ہے، اور ایک صرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان کا کون رب ہے، کون اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ تم جو اللہ کے سوا دیگر بتوں کی عبادت کرتے ہو، وہ بت جو ہیں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ نہ تو نفع اور نہ نقصان کے مالک ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی نازل ہونے کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں یہ فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ یہاں قرآن کا اسلوب یہ بھی رہا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا ذکر کرے گا تو ساتھ ہی بتوں کا اور معبودان باطلہ کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 کا آغاز قرآن کرتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بھی بیان کیا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کو چاہنے کی خاطر صبر کیا اور نماز قائم کی، اور اب جو ان کے پاس رزق ہے اس کو ظاہری اور باطنی طور پر خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ آگے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدہ کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے کس چیز کا وعدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا قرآن میں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کا وعدہ ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق بند کر دیتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 9 کا آغاز وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ،
کافر یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل کی گئی، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں کی گئی، نازل کی گئی ہے، ہم میں سے کسی اور کی طرف کیوں نہیں نازل کی گئی؟ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے جواب دیا، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جس سے چاہے ہدایت دے اور جس سے چاہے گمراہ کر دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مومن لوگ جو ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر کے علاوہ سکون نہیں ملتا۔ پھر پارہ نمبر 13 کا رکوع نمبر 11، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، فرمایا کہ محبوب یہ کفار مکہ و مشرکین مکہ اگر آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ عجب بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ استہزاء کیا ہے، مذاق کیا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم کافروں کو کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، پھر فرمایا کہ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا کہ جنت کا مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کا وعدہ کن لوگوں سے کیا گیا؟ فرمایا متقی لوگوں سے کیا گیا، اور جنت کے جنت میں جو جو چیزیں ہیں اس میں نہریں جاری ہوں گی، اس کا بھی ذکر کیا۔ آگے فرمایا کہ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب نازل کی جاتی ہے اس پر کچھ لوگ تو خوش ہوتے ہیں اور کچھ گروہ جو ہیں وہ اس کا انکار بھی کرتے ہیں اور اس پر ناخوش ہوتے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 12 کا آغاز وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً سے کیا۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر آپ شادی کیوں کرتے ہیں، یعنی آپ شادی نہ کرتے، آپ کی اولاد نہ ہوتی، آپ تارک و دنیا ہوتے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسول تجھ سے پہلے بھی بھیجیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہر رسول کے لیے ہم نے اولاد اور اس کی بیویاں بنائی تھیں، جی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے مکر کیا، جو سابقہ میں لوگ گزرے ہیں، تو فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خفیہ تدبیر ہے۔ اس کے بعد سورۃ ابراہیم ہے، سورۃ ابراہیم مکی ہے، اس کی 52 آیات ہیں اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ سورۃ ابراہیم جس کا نام ظاہر ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات اور کتاب اللہ کی شان سے کیا گیا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ یہ ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیاوی زندگی کو لوگ پسند کرتے ہیں ان کی مذمت بیان کی، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا، کہ جو لوگ حیات دنیا کو حیات آخرت پر یعنی اخروی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، فرمایا ویصدون عن سبیل اللہ، اور یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کیا کہا کہ یاد کرو اس نعمت کو کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو آل فرعون کے عذاب سے تمہیں نجات دی، حالانکہ وہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔
آگے رکوع نمبر 14 کا آغاز وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کا ناشکری کرو گے تو فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، محبوب کیا آپ کے پاس قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور اس سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ تو یہ سب اشارتاً ذکر کیا کہ ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ یہ جب بھی کوئی نبی اور رسول آتا تھا تو اس زمانے میں جو لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے وہ ان کو دھمکیاں دیتے تھے۔ ان دھمکیوں کو قرآن نے بیان کیا، وہ یہ کہتے تھے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یاد کیا ہے کہ تم کو ہم اپنے دین پر واپس لوٹائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بالضرور ان ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بالريح فی یوم عاصف۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے کافروں کے جو اعمال ہیں، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا جن کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسا کہ آگ جلنے کے بعد آگ کی جو راکھ بچ جاتی ہے اور اس راکھ پر آندھی آ جاتی ہے تو آندھی اس راکھ کو، آگ کی راکھ کو بالکل لے کر بہا کر چلی جاتی ہے، اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے اعمال بھی اسی طریقے سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لے جاتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 کا آغاز وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق سے کیا۔ یہاں شیطان یہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے وعدہ اس کو حق پا لیا ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اس معاملے میں مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو ملامت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ سے ایک مثال دی ہے اچھے کلمات کی، پاکیزہ فرمان کی، پاکیزہ فرمودات کی۔ فرمایا کہ جو اچھے کلمات ہیں ان کی مثال اس اچھے درخت کی ہے، پاکیزہ درخت کی ہے، اصلها ثابت، جن کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک ہیں، یعنی وہ پھیل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، جو گندی بات ہے، بری بات ہے، اس کی مثال ایسے ہے كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک گندے درخت کی ہے، خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جو نیچے زمین میں دھنس رہا ہے اور جس کی کوئی جڑیں وغیرہ نہیں ہیں۔ آگے رکوع نمبر 17 کا آغاز الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا سے کیا کہ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو نعمتیں دی ہیں اور جو لوگ ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا شکر ادا نہیں کرتے، گویا کہ وہ نعمتوں کو کفر سے تبدیل کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں بتوں کو خدا بنا لیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالق ہونے کے لیے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور آسمانوں سے پانی کو نازل کیا۔ اور پھر اس کے بعد سورج، چاند، رات اور دن کی مثالیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دی۔ چونکہ یہ سورۃ ابراہیم ہے، اسی وجہ سے رکوع نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی مکہ کے لیے کہ الہ العالمین اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے محفوظ رکھ۔ اور پھر فرمایا
کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، الہ العالمین میں تیرا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا، یہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جس شخص نے میری اتباع کی وہ میرے ہیں، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی بے شک تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ وادی غیر ذی درع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رہنے کی اور اپنے اولاد یعنی ذریت کے رہنے کی دعا کی۔ کس وجہ سے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہاں نماز قائم کریں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے الہ العالمین بے شک تو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں آخری عمر میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق عطا کیے۔ اس کے بعد دعا، مشہور دعا ہے، اس کو قرآن جو بیان کرتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ رکوع نمبر 19 کا آغاز وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ سے ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے غافل نہیں ہے جو ظلم کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو مہلت دیتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور پکڑ لیتا ہے۔ فرمایا کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ، کہ محبوب آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے، وہ قیامت والا دن ہوگا جس دن فرمایا کہ عذاب ہوگا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس دن ظالم کہیں گے کہ الہ العالمین ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، لیکن اس دن مہلت ان کو نہیں ملے گی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ہرگز خیال نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا ضرور کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والے ہیں۔ اس سورہ کا اختتام جو ہے اس آیت پر ہوتا ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، کہ یہ لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ رسول کا کام بھی یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محبوب آپ تو بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں اور دوزخ سے ڈرانے والے ہیں۔ اس کے بعد اس پارہ یعنی پارہ نمبر 13 کے آخر میں صرف ایک آیت جو ہے وہ سورۃ الحجر کی ہے۔ سورۃ الحجر مکی ہے، جس کی 99 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس سورہ کے جو اہم مضامین ہیں